حاضر کیانی صاحب اور سٹیج کی زینت تمام معززین محفل اور پنڈال میں موجود دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم۔ آج میرا تقریر کرنے کا یا کوئی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ بابر کیانی صاحب نے تفصیل سے بات کی۔ یہ گھر میرا اپنا گھر ہے اور اس محفل کا میں سمجھتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہوا۔ ہمارے آج 7 جلسے تھے۔ حمزہ کیانی صاحب کو پتہ ہے میری مختلف جگہ پر ڈیوٹیز تھی، میں ادھر تھا، پھر بھی دوستوں کی محبت تھی، میں نے کہا ناراض ہوں گے میں ضرور جاؤں گا۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں، آپ میاں نواز شریف کے قافلے کا حصہ ہو، بلال اظہر کیانی کے بازو بن کر 8 فروری کو میاں نواز شریف کے شعر کو کامیاب کرواؤ۔ جو کام آپ دوستوں نے بتائے، میرا خیال ہے کہ یہ سارے کام بلال اظہر کیانی صاحب ایم این اے نہ بھی ہوں تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل اقدام نہیں، یہ ہمارے لیے، ہم ان سے بڑے میگا پروجیکٹس کی توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو کام بابر کیانی صاحب نے بتائے وہ بھی ہوں گے، اور علاقے کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جیسے اسپتال ہیں، سکول ہے، گیس کا منصوبہ ہے، اس طرح کے بھی منصوبے ہمیں یہ لا کر دیں گے۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں، روایتی سیاستدانوں کا ہم نے ساتھ دیا، جو پرائمری پاس تھے انہیں بھی ہم نے یہاں سے کامیاب کروایا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر سیاست کرے گا۔ آپ سب دوستوں بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو بلال اظہر کیانی کو کامیاب کریں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو یہ کام ہے آپ کے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم 1 سال کے اندر اندر اسی گھر میں یہاں پر ہی میٹنگ منعقد کر کے یہ کام بھی ان کے افتتاح بلال اظہر کیانی صاحب سے کروائیں گے۔ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا شکریہ، آپ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایک بار معذرت کہ آپ دوستوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا، بہت شکریہ۔ سرائے سیدہ سے اور سوات سے تعلق، وہ اپنی پوری برادری، سید اور شراز کے صاحب اپنی پوری برادری کی حمایت جو وہ کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بلا مشروط ان کے ساتھ ہیں، اور ناصر کینی صاحب تو حمزہ بھائی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب بابر کیانی صاحب، اویس خالد صاحب، راجہ خالد، غلام کیانی صاحب، راجہ شراز کیانی، شاہ گلانی صاحب، ایڈوکیٹ ناصر کیانی صاحب اور بابر کیانی صاحب اور دیگر جو نمائندگان بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، نوجوان، بچے، بھائی، بزرگ، ساروں کو جی السلام علیکم۔ جی میں بلال صاحب جیسا میرا سیاسی کٹ تو ہے نہیں، نہ میری اس طرح کی بات کرنے کا طریقہ ہے، لیکن میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ نے میری حاضری قبول کرنی ہے۔ 2-3 چیزیں جو بابر صاحب نے مینشن کی، لوگ کہتے ہیں کہ جی دیگر اور کافی جگہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 8 سے پہلے آپ نے مطالبے نہیں کرنے، 8 کے بعد جائز ہے، لیکن جو بابر نے ایک طویل لسٹ دی ہے، یہ آئی تھنک اس کا جائز حق ہے، کیونکہ وہ کافی لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ جو لسٹ ہے، یہ جو لسٹ ہے، یہ بابر صاحب نے جو مینشن کیا نا کہ بلال صاحب ہر جگہ نوٹ کرتے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو تھوڑے بہت بال رہ گئے میرے سر پہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، سیاست ایک لوگوں کے لیے خدمت کے لیے تھی، اور جو یہ مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ بابر صاحب نے جو مینشن کیا کہ جی پھلوے سعیدہ کے یوسی پھلوے سعیدہ کے مین ایشوز ہیں، اگر آپ ضلع کے لے لیں کہ گیس ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن یوسی پھلوے سعیدہ میں یہ چیز پہلے ہو سکتی ہے۔ مین ہائی اسکول کا ہے، روڈ، گلیاں، نالیاں جو مینشن کی ہے بابر صاحب نے طویل، جو مین جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں یوسی پھلوے سعیدہ نہیں، پورے ضلع جیلم کے لیے جس میں صحابہ تحصیل سمیت ہم گیس کے اوپر فوکس کریں، اور ہائی اسکول ایجوکیشن صرف یہاں کی نہیں ہے نیڈ۔ میں ابھی آگے یوسی سون میں میکڑا آگے ڈب کا صدر گیا ہوں، وہاں پہ حالات اس سے بھی برے۔ تو جو مین مطالبات ہیں ایجوکیشن کے، یہ ہر جگہ اسی طرح سنجیدگی سے دیکھی جائیں گے، اور اسی میں سگیال کا بھی مسئلہ اسی طرح جی ہم اٹھائیں گے، اور اس یوسی پھلوے سعیدہ کا بھی جو اٹھائیں گے۔ جو مین بلال صاحب اور ہم بلال اظہر کیانی کی اگر میں بات کروں جی، ہم کسی سیاست ہماری کوئی جدی پشتی تو ہے نہیں، والد صاحب کا ایک علاقے کے ساتھ تعلق ہے،
اور والد صاحب جب سے میں آنکھیں کھولی ہیں کپتانی سے لے کے اب تک جنرلی ختم ہوئے ہوئے بھی 12 سال ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد سرکار کے ساتھ کام کیا، پی ایم ہاؤس کے ساتھ کام کیا، پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا، کچھ 10 سال لگاتار کام کیا. انہوں نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا، اور یہی چیز انہوں نے ہمارے ذہنوں میں بھی ڈالی. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم 6 سال ہو گئے سیاست میں، ہم تب سے اس علاقے کے ساتھ منسلک ہے. 5ویں 6ٹھی جماعت سے ہر ہفتے صبح 5 بجے والد صاحب نے ایک دفعہ بلایا کہ تم صبح 5 بجے آؤ. اس وقت ہم پنڈی چھاونی میں ہوتے تھے اور گلا کرتے تھے کہ جی آپ کے پاس ایک دن ہوتا ہے، کیونکہ آپ صبح 6 بجے جاتے ہیں، رات کو 9 بجے آتے ہیں. پوری زندگی والد صاحب نے محنت کی اور محنت سے ہی کام کیا. تو ہم نے بس گلا یہ کیا کہ جی آپ غریب لوگ یا مدد کرنے والے لوگ پنڈی اسلام آباد میں بھی ہیں، ایک دن آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا یا ذرا صبح چلے جاؤ میرے ساتھ. صبح 5 بجے گئے. اسی طرح سامنے کھیت تھی اور کھیت کے اندر 150 لوگ صبح 5 بجے تیار تھے، اور وہ ہر والد صاحب کا اسی طرح ایک روسٹرم تھا، ایک بندہ پکڑ کے ہر بندے کی کرسیوں کے سامنے 150 لوگوں کو چیک کیا. میرا کام تھا کہ ڈیوٹی یہ تھی کہ پرچی کرنا، پرچی نکالنا. پہلی پرچی ایک عورت کی عمر تھی 70 سال ہوگی، سفید بال ماشاءاللہ. آگے میں نے پوچھا اماں جی دسو تمہاری کتنی عمر ہے، تاکہ ان کا یہ جواب تھا، پیار کیا اور آگے سے کیا کہ وہی کوئی 30-35 سال. اور اس کے بعد دیگر بزرگ آئے، لوگوں نے پیار کیا، محبت کیا، اسی طرح اپنائیت آئی. 20-25 سال ہو گئے. ہر جمعے ہر ہفتے کو ہم اپنے علاقے میں آتے ہیں. ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ لوگوں کے کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں. جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد ہے کہ 8 فروری کو جی آپ ہمارا سہارا بنیں، ہمارے ہاتھوں میں جان دیں. 9 کے بعد جی آپ لوگوں کا حق ہے اور ہمارے میں لازم ہے اور ہمارے میں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کا کام کرنا ہے. کوئی یہ عہدے آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جب 8 کے بعد انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو جیت ملے گی یہاں سے، تو 9 کے بعد جی یہ جنگ ہم نے آپ کی لڑنی ہے. آپ ہمارے ساتھ لڑائیاں کریں، ہمارے ساتھ پیار سے باتیں کریں. آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہمارا کام ہے سچے دل سے کان کھول کے سننا اور اس پہ ورک کرنا. جو یہ طویل ایشوز ہیں، یہ دیکھیں پوری زندگی ہم نے محنت کی ہے، سیدھے لوگ ہیں ان ٹرمز آف کہ ہمیں پتہ ہے کام کہاں سے نکلوانا ہے، کیا نہیں کرنا. جہاں پہ نہ شرم ہے نہ حیا ہے، جو کام وفاقی سطح میں ہوں گے ہم وہاں پہ دروازے کھڑکائیں گے، جہاں لوکل انتظامیہ میں ہوں گے ہم وہاں پہ دروازے کھڑکائیں گے، اور جہاں صوبائی میں ہوں گے ہم وہاں پہ دروازے کھڑکائیں گے. کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ جو مطالبات ہم لے کے آ رہے جائز ہے، اور ان کا بھی حق ہوگا کہ جی، اور ان کے بھی فرض ہوگا کہ وہ ہمارے مطالبات سنیں. تو اس چیز کی یقین دلانی آتا ہوں جی. ہم وہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم 4 سال کے اندر جی پیرس بنا لیں گے یا لنڈن بنا لیں گے، لیکن جو مین مسئلے ہیں اس پہ ہم پوری جان ڈالیں گے. میں سب سے جی آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگ آئے، معذرت آپ لوگ 3 بجے سے آئے ہوئے ہیں. ٹائم پہ آنا ہم پہ پابندی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹائم پہ آئیں، لیکن الیکشن کا ماحول ایسا ہے کہ آگے پیچھے اسکیجول ہو جاتا ہے، تو اس چیز کے لیے معذرت. اور یہ جو آج کا دن ہے یہ صرف ایک آج کی صرف حاضری نہیں ہے، یہ رشتہ اگلے 5 سال اور اس سے آگے بھی قائم رہے گا. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم.